کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل میں کوئی فاصلہ نہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیمات کا اعلیٰ نمونہ کردار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اس قدر کامل و جامع تھی کہ کسی ایک آپ نے بھی کردار کے کسی رخ میں جھول محسوس نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے بھی اس وقت کامل تھے اور کردار کے ہر رخ میں اس وقت کامل تھے. تعلقات، معاملات اور خاندان و سماج میں مختلف حیثیتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابناک کردار کا ہر رخ سامنے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے والی و غمخوار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جامل و دلکش و جامل تھی. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، ابا جان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل و کردار اپنے ہم نشینوں کے ساتھ کیسا تھا؟ حضرت علی نے جوش عقیدت سے اس طرح بیان کرنا شروع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و برتاؤ میں انتہائی نرم تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے. 3 چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی ذات کو محفوظ رکھا، کبر و غرور کرنے سے، مال و دولت جمع کرنے سے، فضول و لایانی باتوں سے. اسی طرح 3 چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو بھی محفوظ رکھا. کبھی کسی کی مذمت نہ کرو، نہ کسی کی تحقیر کرو، کسی کو عیب لگا کر شرمندہ نہ کرو، کسی کے پوشیدہ عیوب کا گروہ نہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہی بات کرتے جس پر خدا کا اجر و ثواب کی توقع ہوتی. 4 چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاق و چوبند تھے. کبھی سستی نہ دکھاتے، نیکی و بھلائی اختیار کرنے میں، برائی اور بدی ترک کرنے میں اور ان امور کو اختیار کرنے میں جو امت کی دنیا اور آخرت کو سنوارنے والے ہو. تو آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پہلو پیش خدمت ہے. قبیلہ عراش کا ایک شخص مکے میں اپنے اونٹ بیچنے کے لیے لایا. ابو جہل نے اس سے سارے اونٹوں کا سودا کر لیا. اونٹ قبضے میں کرنے کے بعد ابو جہل نے اس سے قیمت ادا کرنے سے ٹال مٹول شروع کر دی. راشد کئی روز مکے میں ٹھہرا رہا. ابو جہل برابر ہی بہانے کرتا رہا. جب راشد تنگ آ گیا تو اس نے ایک روز حرم کعبے میں پہنچ کر قریش کے سرداروں کو اپنی بقتا سنائی اور فریاد کی کہ میری رقم ابو جہل سے دلوا دو، میں ایک غریب الوطن مسافر ہوں، خدا را میری مدد کرو. اتفاق کی بات، جس وقت وہ قریش کے سرداروں کو فریاد کر رہا تھا، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حرم کعبے کے گوشے میں تشریف فرماتے ہیں. قریش کے سرداروں کو مذاق سوجا اور بولے، بھائی اس معاملے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہاں دیکھو، اس حرم کعبے کے ایک گوشے میں جو صاحب بیٹھے ہیں بڑے بہادر ہیں، ان کے پاس جاؤ اور اپنا مقدمہ رکھو، ضرور تمہاری رقم دلوا دیں گے. سرداران قریش نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکرائے کہ اب مزہ آئے گا. وہ ابو جہل کو محمد سے الجھا کر لطف لینے کے خواہشمند تھے. مظلوم راشی اپنی فریاد لے کر خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا سنایا اور درخواست کی کہ میری رقم ابو جہل سے دلوا دو. وہ ظالم کئی روز سے ٹال مٹول کر رہا ہے اور میں یہاں پہ یار و مددگار ہوں، کوئی نہیں جو میرا ساتھ دے سکے. خدا کے رسول اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور راشی کے ساتھ سیدھے ابو جہل کے مکان پر پہنچا اور باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا. ابو جہل نے اندر سے پوچھا، کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محمد. ابو جہل حیران ہو کر باہر نکل آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس کا رنگ فخ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روبدار آواز میں کہا، تم نے اس راشی سے اونٹ خریدے ہیں، فوراً اونٹوں کی رقم لا کر اس شخص کو دے دو. ابو جہل کچھ کیے بغیر سیدھے مکان میں گیا اور رقم لا کر اس شخص کے ہاتھ میں رکھ دی. قریش کے سرداروں کو حیرت بھی ہوئی اور غصہ بھی آیا. انہوں نے ابو جہل کو بہت ملامت کی کہ بڑا بزدل نکلا. ابو جہل نے کہا، کم وقتوں، تمہیں کیا بتاؤں کہ مجھ پر کیا گزری. جس وقت اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور میں نے اس کی آواز سنی تو اس کی روح اور ہیبت سے میری کچھ ایسی حالت ہو گئی جیسے کوئی بے جان پتلا. بے اختیار لرزتے کانپتے میں نے وہ سب کچھ کیا جس کی خبر لانے والے نے تمہیں خبر دی. یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی ہیبت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شفیق باپ بھی تھے، نرم دل نانا بھی تھے، آداب شناس بیٹا، حق شناس بھائی، رحم دل بھتیجا، مہربان خصم،
ضعیفوں کا ماوا، صادق و امین، بے مثال فاتح، راست باز، شریف، دیانتدار، تجارتدار بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں صدقہ و خیرات دیا کرو، صدقہ و خیرات دینا تمہارے لیے بہتر ہے، خرچ کرو ماں باپ پر، بہن بھائیوں پر، قریبی رشتہ داروں پر، اور اسی طرح درجہ بدرجہ سارے عزیزوں پر۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہت بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ، یہ داعی اعظم کی زندگی کی کچھ مختلف کردار کی جھلکیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثالی کردار میں کچھ مختلف دل آویز کی کردیاں، وہی ہے میرا رہبر، وہی میرا رسول ہے، اسی سے سب پہ رحمت خدا کا یہ نزول ہے۔ آخر میں پھر ایک مرتبہ میں ممنون و مشکور ہوں کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دامے، در میں، خط میں، سکھ نے اس محفل کو سجانے میں حصہ لیا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ شکریہ، بہت بہتر ہے بیٹے، تمام لوگ اٹھ کے بچی کے لیے تالیاں بج رہی ہے، اور کتنا اچھا پیغام دیا اس نے۔ شکریہ صاحب، یہ ہے